بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کی نئی کتاب ہے، اس کے یونٹ نمبر 1 سے آج پارٹ 2 پڑھیں گے۔ پارٹ 1 میں ہم نے پیج نمبر 2 تک پڑھا تھا۔ آج ہم پیج نمبر 3 پہ فرسٹ پیراگراف سے پڑھیں گے۔ دی لاسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے The last Rasul sallam lived an active and meaningful life as youth. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری an active ایک متحرک and meaningful life اور مفید زندگی as youth نوجوانی میں۔ ایکٹیو کہتے ہیں متحرک کو، meaningful کہتے ہیں بامانی یا مفید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کی ایک متحرک اور مفید زندگی گزاری۔ At the very tender age of 12, he took part in trade activities and accompanied his uncle Abu Talib in a business tour to Syria. At the very tender age of 12، 12 سال کی انتہائی کم عمر میں، ٹینڈر کہتے ہیں کم۔ He took part in trade activities، وہ تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔ ٹریڈ ایکٹیویٹیز تجارتی سرگرمیاں۔ اینڈ accompanied his uncle ابو طالب، اور اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ہوتے تھے یا اس کے ساتھ ہوتے تھے یا اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے ان بزنس ٹور ٹو سیریا، شام کو تجارتی دورے میں۔ accompanied کہتے ہیں ساتھ ہونے کو، بزنس ٹور ہو تجارتی دورہ۔ 12 سال کی انتہائی کم عمر میں وہ تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے اور اپنے چچا کے ساتھ شام کو تجارتی دورے میں شامل ہوتے تھے۔ When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of Halful Fuzul, the League of Virtuous, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم did not lag behind and became an active member of the committee. اچھا، when some of the energetic youths of Arab tribes، جب عرب قبائل کے کچھ نوجوان، کچھ توانا نوجوان یا کچھ باہمت نوجوان came together اکٹھے ہوئے۔ انرجیٹک کہتے ہیں توانا کو یا باہمت کو۔ came together اکٹھے ہوئے، کس مقصد کے لیے؟ to form a peace committee، ایک امن کمیٹی بنانے کی غرض سے، انڈر دا نیم آف حلف الفضول، حلف الفضول کے نام سے۔ اس کمیٹی کا نام تھا حلف الفضول۔ دی لیگ آف ورچس، یعنی حلف الفضول کے معنی ہے دی لیگ آف ورچس، نیک لوگوں کی جماعت۔ لیگ کہتے ہیں جماعت کو، ورچس کہتے ہیں نیک لوگ۔ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ ناٹ لیگ بیہائنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ رہے، لیگ بیہائنڈ پیچھے رہنا۔ اینڈ بیکیم این ایکٹیو ممبر آف دی کمیٹی، اور اس کمیٹی کے ایک سرگرم رکن بنے۔ یعنی جب عرب قبائل کے کچھ باہمت نوجوان حلف الفضول یعنی نیک لوگوں کی جماعت کے نام سے ایک امن کمیٹی بنانے کی غرض سے اکٹھے ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے نہیں رہے اور اس کمیٹی کے ایک سرگرم رکن بنے۔ Similarly, when once a strife had arisen among various Arab clans over the sitting of the black stone al-Hajar al-Aswad in its place, it was the 35 years old Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam who helped prevent a serious conflict by resolving the issue very sagaciously. Similarly، اسی طرح when once a strife had arisen، جب ایک دفعہ ایک مسئلہ کڑا ہوا تھا۔ اسٹرائف کہتے ہیں مسئلے کو یا تنازع کو، ایریزن کڑا ہوا تھا یا پیدا ہوا تھا کن لوگوں کے درمیان، among various Arab clans، مختلف عرب سرداروں کے درمیان۔ کلینس کہتے ہیں سرداروں کو۔ یہ کس چیز پر یہ تنازع کڑا ہوا تھا؟ over the sitting of the black stone، کالے پتھر کے نصب ہونے پر یا کالے پتھر کے لگانے پر۔ اس کالے پتھر کا کیا نام تھا؟ الحجر الاسود، حجر اسود۔ ان اٹس پلیس، اپنی جگہ میں، یعنی اس کو اپنی جگہ میں نصب کیا جانا تھا یا لگانا تھا۔ اٹ واز دی 35 ایئرز اولڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ 35 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے who helped prevent a serious conflict، جس نے
ایک سنجیدہ مسئلے کو روکنے میں مدد کی. کنفلکٹ کہتے ہیں تنازع کو یا مسئلے کو. کس طرح اس نے مدد کی؟ بائی ریزالونگ دا ایشو ویری سیگیشسلی. یعنی جب اس نے اس مسئلے کو، اس تنازع کو انتہائی دانشمندی سے حل کیا. اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. اس طرح جب ایک دفعہ عرب کے مختلف سرداروں کے مابین کالے پتھر یعنی حجر اسود کے اپنی جگہ پر نصب ہونے کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہوا، تو یہ 35 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جس نے انتہائی دانشمندی سے اس تنازع کو حل کر کے ایک سنجیدہ جھگڑے کو روکنے میں مدد کی. اچھا نیکسٹ ہے all these examples and many more give inspiration to the Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life, and to utilize their vigor in the betterment and uplift of the society. All these examples and many more، یہ تمام اور دوسرے بہت سی مثالیں give inspiration to the Muslim youth، مسلمان نوجوانوں کو میں جذبہ پیدا کرتے ہیں، یا مسلمان نوجوانوں کو جذبہ دیتے ہیں کس چیز کی؟ ٹو پلے اے وائبرنٹ اینڈ ڈائنامک پارٹ، کہ وہ ایک فعال اور متحرک کردار ادا کرے. انسٹیڈ آف لیونگ این obscure اینڈ indolent لائف، ایک بے معنی اور بیکار زندگی گزارنے کی بجائے. obscure کہتے ہیں بے معنی، indolent کہتے ہیں بیکار. اینڈ ٹو یوٹیلائز دیئر ویگر، اور وہ اپنی توانائی استعمال کرے. ویگر کہتے ہیں توانائی کو یا طاقت کو یا صلاحیت کو. ان دا بیٹرمنٹ اینڈ اپلفٹ آف دی سوسائٹی، معاشرے کی بہتری اور فلاح میں یا ترقی میں. اپلفٹ کہتے ہیں فلاح یا ترقی کو. یہ تمام اور دوسرے بہت سی مثالیں مسلمان نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایک بے معنی اور بیکار زندگی گزارنے کی بجائے ایک فعال اور متحرک کردار ادا کریں اور اپنی توانائی کو معاشرے کی بہتری اور ترقی یا فلاح میں استعمال کریں. In his personal life, the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was an embodiment of modesty and chastity, emphasizing the same upon his followers. In his personal life، اپنی ذاتی زندگی میں the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was an embodiment، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ تھے یا ایک پیکر تھے. of modesty، شرم و حیا کے، اینڈ چیسٹیٹی، اور پاک دامنی کے. شرم و حیا اور پاک دامنی کے. ماڈیسٹی کہتے ہیں شرم و حیا کو، چیسٹیٹی کہتے ہیں پاک دامنی کو. ایمفیسائزنگ، اور وہ زور دے رہے تھے، اس نے زور دیا کس چیز پر؟ دا سیم، اسی چیز کا. اور اس نے اسی کا زور دیا اپان ہز فالوورز، اپنے صحابہ پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اپنے صحابہ پر زور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا آپ صحابہ کو تاکید کرتے تھے. اب اس سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. اپنی ذاتی زندگی میں شرم و حیا اور پاک دامنی کے عملی نمونہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں شرم و حیا اور پاک دامنی کے عملی نمونہ تھے یا پیکر تھے، اور اپنے صحابہ کو ان ہی باتوں پر زور دیتے تھے. اچھا، he did not let it go even in his very private life، یعنی اس نے وہ اس پر انتہائی ذاتی زندگی میں بھی عمل پیرا ہوتے تھے. He did not let it go، اس نے اس کو جانے نہیں دیا. even be in his very private life، اپنی انتہائی ذاتی زندگی میں، یعنی وہ اپنی
انتہائی زندگی میں بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ He declared حیا to be the integral part of faith. He declared اس نے قرار دیا حیا کو to be the integral part of faith ایمان کے ضروری حصہ ہونا، یعنی اس نے یہ قرار دیا کہ حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے، یعنی اس نے حیا کو ایمان کا ضروری حصہ قرار دیا۔ انٹیگرل کہتے ہیں ضروری یا لازمی۔ ایک دفعہ once dwelling upon the significance of modesty حیا he said as narrated by Abu Masud رضی اللہ تعالیٰ عنہ if you do not feel ashamed then do whatever you like۔ ایک دفعہ ڈویلنگ جب وہ زور دے رہے تھے، ڈویل کہتے ہیں زور دینا یا تاکید کرنا، کس چیز پر وہ زور دے رہے تھے؟ اپان دی سگنیفیکینس آف ماڈیسٹی، یعنی حیا کی، شرم و حیا کی اہمیت پر۔ ہی سیڈ تو اس نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایز نیریٹڈ بائی ابو مسعود، جس طرح ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایف یو ڈو ناٹ فیل ashamed، اگر آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتا، فیل کہتے ہیں محسوس کرنے کو، ashamed و شرم، دین ڈو تو پھر وہ کرے وٹ ایور یو لائک، جو تمہیں پسند ہو، جو آپ کرنا پسند کرتے ہو۔ یعنی ایک دفعہ حیا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس نے فرمایا، جس طرح ابو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر آپ کو شرمندہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے تو وہ کرو جو کچھ آپ لوگ پسند کرتے ہو۔ A chaste, modest and civilized Muslim youth is the idol of the teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ A chaste ایک نیک، chaste کہتے ہیں نیک کو، modest حیادار and a civilized Muslim اور ایک مہذب مسلمان یوتھ نوجوان is the idol نمونہ ہوتا ہے یا پیکر ہوتا ہے of the teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا، یعنی ایک نیک، حیادار اور مہذب مسلمان نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا نمونہ ہوتا ہے یا پیکر ہوتا ہے یا مثال ہوتا ہے۔ The beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم disliked vanity and ostentation and always adhered to simplicity and austerity۔ The beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈسلائکڈ ناپسند کرتے تھے یا نفرت کرتے تھے، وینٹی خود پسندی سے، اینڈ آسٹینٹیشن اور دکھاوے سے، آسٹینٹیشن کہتے ہیں دکھاوے کو، اینڈ آلویز ایڈیئرڈ اور ہمیشہ ثابت قدم رہتے تھے، ٹو سمپلسٹی اینڈ آسٹیریٹی سادگی اور کفایت شعاری پر، سمپلسٹی سادگی، آسٹیریٹی کفایت شعاری، یعنی محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پسندی اور دکھاوے کو ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ سادگی اور کفایت شعاری پر ثابت قدم رہتے تھے۔ اللہ Almighty had put before him keys to the treasures of this world, but he preferred an extremely simple life۔ Allah Almighty had put before him keys to the treasures of this world۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس دنیا کی چابیاں رکھ دی تھی، اس دنیا کی خزانے کی چابیاں رکھ دی تھی۔ ٹریجر کہتے ہیں خزانے کو، ٹریجرز آف دس ورلڈ، اس دنیا کے خزانوں کی چابیاں۔ بٹ ہی پریفر، لیکن اس نے ترجیح دی، لیکن اس نے پسند کیا، ان ایکسٹریملی سمپل لائف، ایک انتہائی سادہ زندگی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس دنیا کے خزانے کی چابیاں رکھ دی تھی، لیکن انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی کو ترجیح دی، لیکن انہوں نے انتہائی سادہ زندگی گزارنے کو پسند کیا۔ پریفرڈ کہتے ہیں ترجیح دینا، ایکسٹریملی کہتے ہیں انتہائی۔ Often for months no fire could be lighted in his house because of the scantiness means۔
often for months, اکثر مہینوں تک. No fire could be lighted. کوئی آگ روشن نہیں کیا جا سکا یا روشن نہیں ہو سکتا تھا کوئی آگ، یعنی کوئی کھانا نہیں پکتا تھا in his house اس کے گھر میں. Because of the scantiness means کم scantiness کہتے ہیں کمی کو یا تنگی کو مین ذرائع، یعنی ذرائع کی کمی کی وجہ سے اس کے پاس ذرائع نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اکثر مہینوں تک تنگی یا قلت کی وجہ سے اس کے گھر میں آگ روشن نہیں ہوتا تھا، یعنی کھانا نہیں پکتا تھا. He always treated the people of inferior social status with kindness and affection. He always treated the people. وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. کون سے لوگوں کے ساتھ؟ of inferior social status، جو ادنا سماجی درجے کے ہوتے تھے، جن کا درجہ ادنا ہوتا تھا معاشرے میں. with kindness and affection، مہربانی اور شفقت کے ساتھ، شفقت کا ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے معاشرے کے نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ. یعنی وہ معاشرے میں نچلے یا ادنا درجے کے لوگوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک کرتے تھے. He never allowed his little page to be scolded for his mistakes, if any. He never allowed his little page to be scolded. یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے ادنا غلام کو نہیں ڈانٹا یا سرزنش نہیں کی. پیچ کہتے ہیں غلام کو، سکولڈ کہتے ہیں ڈانٹنے کو یا سرزنش کرنے کو. فار ہیز مسٹیکس اف اینی، اس کے غلطی کی وجہ سے، یا جو وہ کوئی غلطی کرتا، جب وہ کوئی غلطی کرتا، اس کا ادنا غلام جب کوئی غلطی کرتا. یعنی انہوں نے کبھی بھی ادنا غلام کو ان کے غلطیوں پر نہیں ڈانٹا یا اس کی سرزنش نہیں کی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیسٹیفائز ٹو ہی سبلائم کریکٹر. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیسٹیفائز گواہی دیتے ہیں ٹو ہی سبلائم کریکٹر، اس کے عظیم یا عمدہ کردار کی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عمدہ یا عظیم کردار یا اخلاقی گواہی دیتے ہیں. کس طرح؟ I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. I served the رسول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی for 10 years، 10 سالوں تک. یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالوں تک خدمت کی، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے. By Allah he صلی اللہ علیہ وسلم never even said to me off. By Allah، اللہ کی قسم، he never even said to me off. اس نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا. اچھا، he never said harshly why did you do that or why did you not do that. صحیح البخاری 5691، صحیح مسلم 2309. He never said harshly، اس نے کبھی سختی سے بات نہیں کی. harshly، سختی سے. why did you do that، کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اور why did you not do that، یا آپ نے وہ کیوں نہیں کیا. یہ صحیح بخاری 5691 اور صحیح مسلم 2309 میں وارد ہے. یعنی اس نے کبھی سختی سے بات نہیں کی کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. اچھا، to the obedience of such a benevolent and merciful Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, the Lord has attached his own pleasure. To the obedience of such a benevolent and merciful Rasul صلی اللہ علیہ وسلم,
ایسے خیرخواہ بینولن کہتے ہیں خیرخواہ کو یا بلائی چاہنے والے، اینڈ مرسیفل اور رحم دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک ایسے خیرخواہ یا بلائی چاہنے والے اور رحم دل رسول رسول کے ساتھ. دی لارڈ ہیز اٹیچڈ ہز اون پلیزر، اللہ تعالیٰ نے لارڈ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو یا اپنی رضا کو جوڑ دیا ہے. یعنی ایک ایسے خیرخواہ یا بلائی چاہنے والے اور رحم دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا فرمان برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی رضا کو جوڑ دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو اپنی رضا قرار دیا ہے. دی ہولی قرآن سیس، قرآن مجید میں ارشاد ہے. اچھا نیکسٹ پیج. سے کہہ دیجئے او پرافٹ، اے پیغمبر کہہ دیجئے یعنی لوگوں کو کہہ دیجئے، ایف یو ریئلی لو اللہ، کہ اگر آپ لوگ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، دین فالو می، تو پھر میری پیروی کرو. اللہ ول لو یو اینڈ فارگیو یو یور سینس، سورہ العمران ورس 31. یعنی اچھا اللہ ول لو اینڈ فارگیو یو یور سن، اللہ آپ کے لیے آپ کے گناہ معاف فرمائیں گے. اچھا نیکسٹ. It clearly denotes that the pleasure of Allah Almighty can be achieved through following the footprints of His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. It clearly denotes، اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے، کلیئرلی صاف طور پر ڈینوٹ ظاہر ہونا، that the pleasure of Allah Almighty، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو can be achieved حاصل کیا جا سکتا ہے through following the footprints، نقش قدم پر چلنے کے ذریعے، of his beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس سنٹنس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے. سیملرلی، اسی طرح ان another verse of the Holy Quran، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ Almighty has enjoined، اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے. enjoin کہتے ہیں تاکید کرنے کو. کیا تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اینڈ وٹ ایور دی میسنجر گیوز یو ٹیک اٹ، اینڈ وٹ ایور ہی فاربیڈس یو abstain from it، اینڈ fear Allah، indeed Allah is severe in punishment، سورہ الحشر ورس نمبر 7. اینڈ وٹ ایور دی میسنجر گیوز یو، اور پیغمبر آپ لوگوں کو جو بھی بتاتا ہے یا آپ لوگوں سے جو بھی فرماتا ہے، ٹیک اٹ، اس کو مانے یا اس پر عمل کرے. اینڈ وٹ ایور ہی فاربیڈس یو، اور جس چیز سے بھی وہ منع کرتے ہیں، آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور جس چیز سے بھی وہ آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں، abstain from it، تو اس سے باز رہے، اس سے دور رہے. abstain کہتے ہیں باز رہنے کو، فاربیڈ کہتے ہیں منع کرنے کو. اینڈ فیئر اللہ، اور اللہ سے ڈرو. انڈیڈ، بے شک، اللہ از سیویئر ان پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ سزا میں سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے. اچھا نیکسٹ. It has been made binding upon all to obey the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in their lives. It has been made binding upon all، یہ سب پر لازم قرار دیا گیا ہے. بائنڈنگ کہتے ہیں لازم کو یا ضروری. یہ چیز سب پر لازم قرار دیا گیا ہے.
to obey the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم in their lives کہ وہ اپنی زندگی میں محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے یا اطاعت کرے یا فرمان برداری کرے. beloved محبوب. Since complete obedience is impossible without having a thorough knowledge of Sirat Twayyibah, hence it becomes mandatory for the Muslim youth to acquaint themselves with the Sirat Twayyibah. Since چونکہ complete obedience is impossible, مکمل اطاعت ناممکن ہے وداؤٹ ہیونگ اے thorough knowledge آف سیرت طیبہ، سیرت طیبہ کی مکمل علم کے بغیر. ہینس اس لیے اٹ بیکمس مینڈیٹری یہ لازم ہو جاتا ہے، مینڈیٹری کہتے ہیں لازم یا ضروری، فار دا مسلم یوتھ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے ٹو ایکوینٹ دیم سیلس کہ وہ اپنے آپ کو روشناس کرے. ایکوینٹ کہتے ہیں روشناس کرنے کو یا آگاہ کرنے کو. ود دا سیرت طیبہ، سیرت طیبہ سے. اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کروں گا اردو میں. چونکہ سیرت طیبہ کی مکمل علم ہونے کے بغیر مکمل اطاعت ناممکن ہے، مکمل اطاعت ناممکن ہے، اس لیے یہ مسلمان نوجوانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیرت طیبہ سے روشناس کرائے یا آگاہ کرے. اچھا. The youth, being the backbone of the body of Ummah, must follow the teachings of the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in letter and spirit to attain purity in their character and be successful in this life and hereafter. The youth نوجوان being the backbone of the body of Ummah چونکہ امت کے جسم کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. must follow the teachings of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنانا چاہیے یا پر عمل کرنا چاہیے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ صحیح معنوں میں. کس مقصد کے لیے؟ ٹو اٹین پیورٹی ان دیئر کریکٹر تاکہ وہ اپنے کردار میں پاکیزگی حاصل کریں. اینڈ بی سکسیزفل ان دیس لائف تاکہ وہ اس زندگی میں کامیاب ہو یعنی اس دنیا میں کامیاب ہو. اینڈ ہیئر آفٹر اور اس کے بعد والی زندگی میں یعنی اور آخرت کی زندگی میں یا دنیا میں کامیاب ہو. اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. چونکہ نوجوان امت کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی نوجوانوں سے امت کی بنیاد قائم ہے، اس لیے انہیں صحیح معنوں میں لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے یا ان کے تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کردار یا اخلاق میں پاکیزگی حاصل کر سکے اور اس زندگی یعنی اس دنیا کی زندگی اور اس کے بعد والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی میں وہ کامیاب ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرے. اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے گی. ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.